بہن بولی عمر گر ہم کو تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے کٹوا لے، مگر باوجود اس کے ہم دین حق سے پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ کہا حمزہ نے لاؤ، جس طرح آتا ہے آنے دو، انہیں اندر بلاؤ، کس طرح آتا ہے آنے دو، ادب ملحوظ رکھے گا خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ کافر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں، کہنے لگے آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں کہ آئے دن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اگر 5 تھے تو 10 مسلمان ہو گئے ہیں، 10 تھے تو 20 ہو گئے ہیں، 20 تھے تو 30 ہو گئے ہیں، آئے دن مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ مشورہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ کافروں نے میٹنگ بلائی، کوئی کہتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ جلا وطن کر دیا جائے، کسی نے کہا نہیں آپ کو قید کر دیا جائے، کسی نے کہا نہیں آپ کو جو ہے توبہ نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، نہ ہو بانس نہ بجے بانسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہی تمام کر دیا جائے، بس آپ کو توبہ نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ اب یہ کافر مشورہ کر رہے ہیں، ادھر میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے اور دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مکے کے اندر 2 عمر ہیں، یا اللہ جو عمر تجھے پسند ہے نا اسلام کی دولت اس کو عطا فرما دے، یا اللہ دونوں عمروں میں سے میرے اللہ جو تجھے پسند ہے اس کو اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر جبریل جاؤ میرے پیارے پیغمبر کو خوشخبری سنا کر کے آؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی صبح ہوگی عمر تیرے قدموں میں آئے۔ ادھر حضرت عمر اس وقت کہاں بیٹھے ہیں؟ کافروں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مشورہ ہو رہا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کون قتل کرے گا۔ سب کہتے ہیں کہ جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ اسلام لانے سے پہلے کہ میں 100 اونٹوں کا مالک بن جاؤں، اور جب میں ایمان لے آیا اللہ نے اسلام کی دولت دے دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ پوری زمین کے اندر اللہ کا دین عام ہو جائے، پوری زمین میں روئے زمین میں اللہ کا دین کیا ہو جائے؟ عام ہو جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھا یہ کام میں کروں گا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ کیا کروں گا؟ قتل کروں گا۔ تو سب نے شاباش دی، ابو جہل عتبہ شیبہ کیا دے رہے ہیں؟ شاباش کہ عمر ہاں واقعتاً یہ کام تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا، یہ کام تو ہی کر سکتا ہے۔ اور جس وقت صبح ہوتی ہے حضرت عمر تلوار ہاتھ میں لی اور اس ارادے سے، کس ارادے سے کہ میں توبہ نعوذ باللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، قتل کرنے کے ارادے سے چلے، گھوڑے پہ سوار ہیں، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، کہنے لگے اے عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بڑی آج تلوار پکڑی ہوئی ہے، بڑے غصے میں ہو،
کہنے لگے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میرے نبی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیا تمہاری دکانوں پہ قبضہ کیا ہے؟ تمہاری زمین پہ قبضہ کیا ہے؟ تم نے میرے نبی کو قتل کرنے کا ارادہ جو کیا ہے آخر کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے، وہ یوں کیوں کہتا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہ پوری کائنات کو چلانے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اچھا میرے نبی کے قتل کرنے کے ارادے سے عمر جا رہا ہے؟ اور پہلے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، تو میرے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہے؟ وہ اپنی گھر کی تو خبر لے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی کہ میری بہن اسلام لا چکی ہے، میرا بہنوئی وہ اسلام لا چکا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان بن چکا ہے، تو حضرت عمر وہاں سے سیدھے بہن کے دروازے پہ پہنچتے ہیں اور جا کر کے بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بہن دروازے پہ آتی ہے، من دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ کہنے لگے انا عمر بن خطاب، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، دروازہ کھول۔ اس وقت حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں، ان کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، قرآن کی تلاوت، حضرت عمر کے بہنوئی بہن قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو جب دروازہ کھولا گیا حضرت عمر پوچھتے ہیں کیا کر رہے تھے؟ میں نے جو آواز سنی ہے، میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے، گویا بے دین ہو چکے ہو۔ تو اپنے بہنوئی کو پکڑا، ان کو مارنا شروع کیا، اور بہن کہتی ہے عمر ہم پہ اللہ کا کرم ہو چکا ہے، ہم پہ اللہ کا کیا ہو چکا ہے؟ کرم ہو چکا ہے، اور ہم نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ عمر اگر تو ابو جیل کی سنگت کو نہیں چھوڑ سکتا، پھر ہم اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت کو نہیں چھوڑ سکتے جس کا چہرہ والضحیٰ ہو، جس کی زلفیں واللیل ہوں، جس کی آنکھیں ما زاغ البصر ہوں، جس کے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم ہوں۔ فرمایا ہم اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ اے عمر ہم پہ اللہ کا کرم ہو چکا ہے، ہم پر اللہ کا کرم ہو چکا ہے۔ بس اتنی بات سننی تھی، حضرت عمر غصے میں تھے اور بہنوئی کو مارنا شروع کیا، بہن کو مارنا شروع کیا، بہن کے منہ سے خون جاری ہے، اور بہن کہتی ہے بھائی عمر بات سن، جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کا میں نے دودھ پیا ہے، جس باپ کا تو بیٹا ہے میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، تیرے سے جو ہوتا ہے کر لے، ہم پہ اللہ کا کرم ہو چکا ہے، ہم اس دین کو جو ہے چھوڑ نہیں سکتے۔ کہنے لگے بہن بولی عمر گر ہم کو تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے کٹوا لے، مگر باوجود اس کے ہم دین حق سے پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ کہنے لگی بھائی تیرا جو جی چاہتا ہے کر لے، ہم پہ اللہ کا کرم ہو چکا ہے، ہم پہ اللہ کا کرم ہو چکا ہے، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر چکے ہیں، ہم اس دین سے نہیں ہٹے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا یہ میری وہ بہن ہے، یہ اگر میں پانی مانگتا تھا تو اس کے ہاتھ کانپتے تھے، آج شیر کی طرح میرے سامنے کھڑی ہے۔ کہنے لگے اچھا، حضرت عمر کا دل کوئی نرم ہوتا ہے، کہنے لگے وہ لاؤ تو صحیح وہ کتاب، وہ قرآن جو تم نے پڑھا ہے، جو تم جس پر ایمان لائے ہو، وہ مجھے لا کر کے دکھاؤ۔ تو بہن کہنے لگی انما المشرکون نجس، کہ مشرک ناپاک ہوتا ہے، آپ ناپاک ہے، پہلے آپ غسل کریں، پہلے آپ کیا کریں؟ غسل کریں، وضو کریں، پھر میں تمہیں وہ کتاب لا کر کے دیتی ہوں۔ تو وہ کتاب، وہ اوراق جس پہ سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات لکھی ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں نے وہ پڑھنی شروع کی
عربی تو جانتے تھے، اور سورۃ طٰہٰ کی آیات، ابتدائی آیات، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ حضرت عمر نے جس وقت قرآن کی تلاوت کی ہے، حضرت عمر کہتے ہیں ایمان میرے دل میں داخل ہونا شروع ہو۔ میں نے جب قرآن کی تلاوت کی تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ ایمان میرے دل کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں چلو مجھے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے چلو، میں بھی آپ کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو بہن اپنے بھائی کو لے کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ لے کر کے جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرے کے اندر، چند صحابہ موجود ہیں، دروازہ بند ہے اور اندر بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی کی نظر پڑتی ہے، دروازے میں دیکھتا ہے، اس نے کہا وہ فلانے عمر آ رہا ہے، وہ فلانے عمر آ رہا ہے۔ اور اسی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، حضرت امیر حمزہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ اگر عمر آ رہا ہے تو آنے دو، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پیش کروں گا، اگر ان کی نیت اچھی ہے تو ٹھیک، ورنہ انہی کی تلوار ہوگی، انہی کا سر ہوگا۔ کہا حمزہ نے لاؤ، جس طرح آتا ہے آنے دو، انہیں اندر بلاؤ، کس طرح آتا ہے آنے دو، ادب ملحوظ رکھے گا، خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا۔ کہنے لگے کیا ایک عمر کو مانے جنا ہے؟ اگر اس کی نیت اچھی ہے تو ٹھیک، ورنہ اگر عمر کی نیت اچھی نہ ہوئی تو انہی کی تلوار ہوگی، انہی کا سر ہوگا۔ تو جس وقت یہ آواز میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے کہ عمر آ رہا ہے، آقا نے فرمایا عمر آ رہا ہے، آنے دو، یہ تو میری دعا کا صلہ بن کے آ رہا ہے، عمر میری دعا کا صلہ بن کے آ رہا ہے، میں نے رات اللہ سے دعا مانگی ہے، میں نے اللہ سے مانگا ہے، اور یہ میری دعا کا کیا بن کے آ رہا ہے؟ صلہ بن۔ دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت عمر آتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آقا حضرت عمر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کہ جب صحابہ میں یہ خوشی کی لہر دوڑ گئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکا اٹھا، چمکنے لگا، آقا کا چہرہ خوشی سے حشاش بشاش ہو گیا، فرمایا عمر آیا ہے، آنے دو۔ عمر میری دعا کا صلہ بن کے آیا ہے، عمر میں نے رات اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے میری دعا کا جواب بنا کر کے عمر کو بھیجا ہے۔ اب صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے، نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے، اور آپس میں صحابہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور آپس میں کہتے ہیں، شاعر نے بڑی عجیب عکاسی کی ہے، صحابہ میں ہلچل کیا مچی، کہتے ہیں تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر اور کس چیز نے تجھے یہاں لایا ہے، کون سی چیز ہے، کیسے تو نے کلمہ پڑھا ہے، کیسے میرے دروازے پہ آیا ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پوچھا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے۔
حضرت عمر فرمانے لگے سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، میرے آقا میں نے وہ کتاب دیکھی ہے، میں نے وہ قرآن سنا ہے، میں نے وہ قرآن پڑھا ہے، میرے آقا جو آپ پہ اترا ہے میں نے وہ قرآن پڑھا ہے، اس وجہ سے میں کیا لے آیا ہوں؟ ایمان لے آیا ہوں۔ شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی، جبر ٹوٹا مٹی ظلمت، جبر ٹوٹا مٹی ظلمت، عدل کا آفتاب آیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے نا تو حضرت عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے لگے ہو؟ کہنے لگے اے عمر نماز ادا کرنے لگا ہوں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر یہ آپ بیت اللہ میں نماز کیوں نہیں ادا کرتے؟ آپ یہاں بند کمرے میں پڑھ رہے ہیں نماز، بیت اللہ میں جا کر کے کیوں نہیں نماز ادا کرتے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں عمر تیری قوم ہمیں بیت اللہ میں نماز ادا کرنے نہیں دیتی۔ کہنے لگے اچھا چلو آج بیت اللہ میں جا کر کے نماز ادا کریں گے۔ کہاں نماز ادا کریں گے؟ بیت اللہ میں۔ حضرت عمر اعلان کرتے ہیں لوگوں جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، اپنی عورتوں کو بیوہ کروانا ہو آ جائے۔ عمر ایمان لے آیا ہے، عمر اسلام لے آیا ہے، اور سب سے پہلے بیت اللہ کا دروازہ کھلوانے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیت اللہ کا دروازہ سب سے پہلے جس نے کھلوایا ہے وہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ ابو بکر صدیق بھی ایمان لا چکے تھے، حضرت عثمان بھی ایمان لا چکے تھے، حضرت علی بھی ایمان لا چکے تھے، لیکن بیت اللہ کا دروازہ جس نے کھلوایا ہے نا سب سے پہلے وہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔